رشتہ داروں کی بدنظری بدنیتی یعنی جادو سلف کی وجہ سے آپ کی زندگی تباہ و برباد کیسے ہو رہی ہے۔ جادو سلف مطلب جو کالا علم کرواتے ہیں یا کسی بھی علم کی وجہ سے آپ لوگوں کے گھر کو نشانہ بناتے ہیں، یعنی حسد کی وجہ سے۔ سب سے بڑی بات جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے وہ حسد ہوتا ہے، جو کہ ہماری فیملی میں بہت زیادہ کلوز، جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ کلوز، جنہیں ہم اپنا دوست مان رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ہم سے حسد کر رہے ہوتے ہیں۔ کون سے لوگ آپ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اور جادو سلف یعنی کالا جادو کروانے والے لوگوں کی کیا علامات ہیں، اور اگر وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں تو کس چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ایک بھی پوائنٹ کے اوپر آپ کسی کو بھی جو ہے وہ جادوگر یا اپنے خلاف اپنا دشمن نہیں سمجھ سکتے۔ میں آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو تمام نشانیاں بتاؤں گی۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو بجائے آپ کے ان سے فائٹ جھگڑا کریں، آپ لوگ اپنی احتیاط خود کریں۔ احتیاط کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پیروں کے پاس جانا شروع کر دیں۔ کچھ پیر آج کے دور میں اچھے ہیں، بٹ قرآن پاک میں ہر چیز کا حل ہے، تو میرے ساتھ بندے رہیے گا تو میں آپ لوگوں کو اس کے توڑ اور اس کے حل کے لیے بھی کچھ چیزیں بتاؤں گی۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں اور جادو کرتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں جب بھی آئیں گے تو وہ زیادہ دیر یا آپ ایک جگہ پر بیٹھے نہیں رہیں گے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ روز آپ کے گھر میں آتے ہوں یا مہینے بعد آتے ہوں یا بار بار آتے ہوں۔ کہنے کا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو پہلی دفعہ آپ کے گھر نہیں آئے، جو پہلے بھی آپ کے گھر آ چکے ہیں اور آپ کا گھر کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، تو وہ آپ کے گھر میں کبھی بھی ایک جگہ پہ زیادہ دیر نہیں بیٹھیں گے۔ تو سب سے پہلی نشانی ان کی یہ ہے۔ نمبر 2 پہ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ زیادہ تر آپ کے کسی گھر کے ایسے ایریے میں جانے کی کوشش کریں گے بہانے سے، یعنی اگر انہیں کال آئی ہے تب بھی نہیں، اور اگر وہ کسی کو جان بوجھ کے کال کر رہے ہیں تو پھر الگ ہو جائیں گے، اور یا پھر وہ آپ کے کچن میں جائیں گے، آپ کے واش روم میں جائیں گے۔ تو سب سے بڑی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر میں کچھ چھوڑنے آئے ہیں یا کچھ لینے آئے ہیں۔ چھوڑنے اور چرانے کی مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے؟ دیکھیں ویڈیو سکپ مت کیجیے گا۔ ہماری زندگیاں جو تباہ و برباد ہو رہی ہیں، پریشانیاں ہو رہی ہیں، تو یہ صرف ایک حسد کی وجہ سے۔ حسد اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ ہم اللہ کے مخالف جا کے لوگوں کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کالا علم ہم لوگوں نے شروع کروا دیا، ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بندے رہیے، آپ لوگ احتیاط کیجیے۔ جن لڑکیوں کے لڑکوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کی بھی وجہ اس ویڈیو میں شیئر کرتی جاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ، تو پلیز آپ لوگ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی کیئرفل ہو جائے اور ہر کوئی جو ہے وہ اس چیز سے باہر نکل جائے۔ نمبر 3 پہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کی کچن میں لازمی جائیں گے۔ کچن میں جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ تعویذ وغیرہ کرواتے ہیں تو آپ لوگ کسی بڑے عالم سے بھی پوچھ لیجئے گا، تو وہ بھی آپ کو کنفرم یہی بتائیں گے جو میں بتانے جا رہی ہوں، کہ وہ آپ کے کچن سے نمک لازمی لینے آئیں گے۔ دیکھیں اگر آپ کے ہمسائے میں، ضروری نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات ہم ان لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں یا ان پہ شک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہی ہمارے دشمن ہے اور یہی ہم پہ جادو وغیرہ کرواتے ہیں، بٹ اس کے اپوزٹ کوئی اور کام ہو رہا ہوتا ہے۔ جو زیادہ لوگ ہمارے ساتھ گل مل رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کبھی بھی جج نہیں کرنا چاہیے، سب لوگوں سے کیئرفلی رہنا چاہیے۔ نمک تو کسی بھی صورت، ویلیج میں اکثر تو یہ ہوتا ہے زیادہ تر ایک دوسرے سے نمک اور چیزیں لی جا رہی ہوتی ہیں، آپ اپنے گھر کی ہر چیز دیں، نمک نہ دیں، ناراض کر دیں دوسروں کو، جھوٹ بول دیں۔ دیکھیں اپنی زندگی کے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 پہ اگر آپ لوگوں کے گھر کا نمک اور آپ لوگوں کے کچن کا جھاڑو سمجھے کسی کے گھر چلا گیا تو آپ کی تباہی اور بربادی کے دن اس دن سے شروع ہو چکے ہوں گے۔ پھر آپ جو مرضی کر لیں، آپ لوگوں کے گھر میں جھگڑے ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ لوگوں کے گھر میں ایک دوسرے سے ناراضگیاں اور ہر عجیب قسم کا ایک ماحول ڈپریشن کا بن چکا ہوگا۔ تو آپ لوگ پلیز ایسی ویڈیو لازمی دیکھا کیجیے، اور تاکہ پھر آپ لوگ بلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگیوں سے پرابلم نہیں یعنی دور کر رہا۔ اللہ ہر چیز کلیئرلی آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہے، پوائنٹ آف ویو پوائنٹ لوگوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، اللہ نے خود زمین پہ نہیں آنا ہوتا۔ تو 3rd نمبر پہ، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جب آپ کے گھر میں آتے ہیں تو کھانا کھائے بنا تو کبھی بھی نہیں جاتے، اور اگر کھانا کھائے بنا چلے بھی جائیں، اگر آپ ان کے لیے کھانا بنائیں اور اس میں کچھ میٹھا دیں، یا جب وہ آتے ہیں کچھ لوگ شربت، جوس،
کوئی بھی میٹھی چیز مہمانوں کو دیتے ہیں تو وہ جو جادو کرنے والے ان کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ میٹھی چیز کبھی بھی نہیں کھائیں گے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے ایوائڈ کریں گے، اور جب بھی وہ آپ کے گھر آئیں گے تو میٹھی چیز لے کے آئیں گے۔ وہ میٹھی چیز لے کے آئیں گے، کس کے لیے لے کے آئیں گے، کیوں کھلائیں گے، اس کی ریزن میں آپ کو ایک مثال، حقیقت مثال دے کے آپ لوگوں کو واضح طور پہ سمجھاؤں گی، اور آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا بھی ہوگا، جن لڑکے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ان کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کے گھر رشتہ دار یا مہمان اس طرح کے آتے ہیں جو صوفے وغیرہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اچانک سے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ لوگ انہیں انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، زمین پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ لوگ فورس کرتے ہیں کہ ہمیں زمین پہ ہی سکون آتا ہے۔ تو کائنڈلی آپ لوگ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ وہ جو سکون انہیں زمین پہ آ رہا ہے وہ ایکچولی آپ لوگوں کے سکون کی تباہی اور بربادی کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ کالا علم کرتے ہیں تو جن سے یہ کالا علم کروا رہے ہوتے ہیں وہ قبرستان میں سے کسی بھی قبر کی مٹی کو سندل میں ملا کے اس پہ کچھ گندی پڑھائی کر کے اور ان لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جس کے گھر کو تباہ و برباد کرنا ہے، جانے سے پہلے یہ مٹی اپنے دونوں ہاتھوں پہ اچھی طریقے سے لگا لیجئے، اور جا کے ان کی زمین پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ آہستہ آہستہ پھیرنا ہے، آنکھیں بچا کے بہانے سے۔ اور آپ لوگ یہ چیز نوٹ کیجئے گا، اور پھیلانے کے بعد یعنی زمین پہ ہاتھ گھمانے کے بعد یا تو ہاتھوں کو آپس میں رگڑنا ہے یا پھر انہیں جھاڑنا ہے۔ جھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مٹی وہ آپ لوگوں کے گھر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں اسے یہیں پہ چھوڑ کر جانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آ جاتی ہے بات کہ کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری فیملیوں میں کتنے جوڑے ہوتے ہیں شادی شدہ، یا تو وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، کچھ اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے رشتہ مانگتے، رشتہ نہیں دیتے، شادی کہیں اور ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہو پا رہی ہوتی تو اس کے پیچھے بھی جادو ہے۔ دیکھیں جادو، آپ اس چیز کو اوائڈ نہ کیا کریں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، بے شک سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہی ہے۔ اللہ کی ذات نے ہی دو رستے چنے ہیں، جو گندے لوگ ہیں وہ اس رستے پہ چل چکے ہیں، اور جبکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے، اگر ان پہ جادو ہو سکتی ہے تو ہم لوگوں کی کیا اوقات ہے۔ تو وہ جب چاہتے ہیں، کچھ عورتیں آتی ہیں خاص طور پہ ویلیج میں اور سٹی میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں آتی ہیں اور وہ انسسٹ کرتی ہیں ہمیں دلہن سے ملنا ہے، دلہن دولہے سے ملنا ہے اور ہم ان سے ہی ملیں گے۔ تو جب بھی وہ آپ کے گھر آئیں تو آپ نے کیئرفلی دلہن یا دولہے کے ساتھ رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے، آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس کے پاس بیٹھے تو آپ کوشش کریں کہ سینٹر میں دلہن کے یا دولہے کے خود بیٹھ جائیں بہانے سے، اور اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ دھیان کریں کہ کسی بھی طریقے سے جو گیسٹ انہیں بلا رہا ہے فورس کرنے کے لیے، ان کا جو یعنی لیفٹ ہینڈ ہے، بایاں ہاتھ ہے، وہ کبھی بھی ان دونوں میں سے کسی کے ایک کے شولڈر پہ نہیں آنا چاہیے۔ اب میں نے آپ لوگوں کو بات کی تھی کہ کچھ لوگ آتے ہیں وہ مٹھائی یا کوئی دودھ برفی خاص کسی کے لیے لے کے آتے ہیں، لڑکا لڑکی کے لیے، اور زبردستی اس کے لیے کھلا رہے ہیں، تو اس میں یہ بات رشتے کے لیے بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری فیملی میں جب کوئی بچہ ذہین ہوتا ہے اور وہ اچھے کامیاب ہو رہا تھا، سکسیسفل ہو رہا تھا، تو تب بھی رشتہ دار اور دوست حسد کرتے ہیں اور وہ اسے خوشی اظہار کرتے ہیں، اور اس کے طور پہ وہ مٹھائی لا کے اس کے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچہ ہے اس کامیابی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ عجیب سی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ اس چیز کو اوائڈ کیا کریں کہ اگر آپ لوگوں کے ہاں کوئی بھی چیز لے کے آتا ہے میٹھی، اور آپ لوگوں کا بچہ سکسیسفل ہے یا اس کی شادی نہیں ہو رہی، ہونے والی ہے، یا کوئی بھی کامیاب ہے، انسان ہے، میاں بیوی، تو آپ لوگ کسی بھی طریقے سے انہیں لے کے رکھ لیں وہ سویٹ، مگر انہیں کھلانے نہ دیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گی کہ ایک لڑکی کی خالہ تھی اور انہوں نے ان سے رشتہ مانگا تھا، ان لوگوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا کہ کوئی وجہ تھی، شاید لڑکا کام نہیں کرتا تھا۔ تو اس کی خالہ نے اس حد تک حسد کی اور جلن کی آگ میں چلی گئی کہ اس نے اس لڑکی پہ کالا جادو کرانا شروع کر دیا، اور وہ اپنے گھر سے ایک خاص قسم کا میٹھا دودھ وائٹ کلر کا بنا کے اس لڑکی کے لیے لے کے آیا کرتی تھی کہ اس کو میں پلاتی ہوں، یہ میری بیٹی ہے اور یہ بہت مجھے اچھی لگتی ہے۔ ان کی فیملی حیران تھی کہ ہم نے تو انہیں انکار کر دیا اور اس کے باوجود بھی یہ سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے۔ تو دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جو لوگ گھل مل رہے ہوتے ہیں اور ہمارے زیادہ کلوز ہو رہے ہوتے ہیں وہی زیادہ تر ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اسے کھلاتی تھی،
پلاتی تھی دودھ، اپنے ہاتھوں سے پلاتی تھی، اس کا رشتہ کہیں پر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ایکچولی یہ ہوتا تھا کہ جب مہمان آتے تھے تو ایٹک میٹک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی یا وہ کچھ ایسا کر دیتی تھی، اور اس کی ایج 45 ایئر ہو چکی ہے ابھی بھی۔ اس کے بات یہ ہے کہ جو ہمارے پیارے جو ہیں مولا علی، حضرت مولا علی نے فرمایا ہے کہ جب آپ لوگوں کے گھر سے مہمان جائے تو جھاڑو پوچھا کیا کریں۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں، یہ جو حدیثیں ہیں، یہ جو مولا علی کے قول ہیں، یہ کچھ بھی ہے، قرآن پاک ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک راز چھپا ہوتا ہے، جس راز کو تلاش کرنا ہم لوگوں نے خود ہے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ قبرستان کی مٹی گرا جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے تو وہ یا اس لڑکی کے بالوں کی تعریف کرے گا یا اس کے پاؤں کی، اور اس کے بال لے جانے کی کوشش بھی کرے گا۔ جیسے کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں اپلوڈ کی ہے کہ بال جو آپ لوگ گرا دیتے ہیں اس سے جنات اور جادو کس طریقے سے تیز ہوتا ہے، تو آپ وہ ویڈیو لازمی واچ کیجیے گا۔ ہاں جی، جب میں بات کر رہی تھی کہ مولا علی، جو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ گھروں کو دو، تو جب بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو آپ ایسا کیا کریں کہ بیری کے پتوں کو ابال کے پانی میں، جو بیری ہوتی ہے اس کے بیر جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے پتوں کو لیں اور پانی میں ابال لیں۔ ابالنے کے بعد آپ اس کو یا تو گھر کو، فرش کو واش کر لیں جس جگہ پہ وہ زمین پہ بیٹھا تھا اور وہ کر رہا تھا۔ اگر آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے، یعنی مشکل ہے یہ کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ بندہ تو روز آتا ہے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، بیری کے پتوں کو آپ لوگوں نے لیا، لینے کے بعد اس کے اوپر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 7 دفعہ یا 11 دفعہ، 7 یا 11 دفعہ۔ اس کے بعد سورہ ناس پڑھنی ہے 7 یا 11 دفعہ۔ یہ چیزیں پڑھ کے اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، وہ آپ جتنی مرضی تعداد میں پڑھ سکیں، پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے آپ نے اپنے سارے گھر میں چھڑکاؤ کرنا ہے۔ یہ چیز بھی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو کوئی چیز کھلائی جائے، پلائی جائے، تو ان لوگوں کو ڈاؤٹ ہو کہ ہمارے پر بھی تھوڑا سا اس طرح کا جادو کا اثر ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا، دیکھیں قرآن پاک میں ہر چیز کا حل ہے، آپ لوگ وہ کیا کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ میں نے اپنی حال ہی میں ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ کیسے آپ جادو کو اپنے گھروں میں، جادو، جنات، احسیب وغیرہ اگر کسی کو کھلائے جاتے ہیں، پلائے جاتے ہیں، کسی کے اوپر ہے، کسی کے گھر میں ہے، تو اس کو آپ گھر میں بیٹھ کے بنا کسی کو پیسے دیے، بنا کسی کو بتائے آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو وہ میں نے بیری کے پتوں کی ویڈیو اپلوڈ اپنے چینل پہ کی ہے، تو پلیز کائنڈلی آپ اس ویڈیو کو واچ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس چیز کی سب کو ضرورت ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہی اس ویڈیو کو کائنڈلی آپ لوگ اپلوڈ کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب میری ویڈیو کو شیئر کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کوئی اور اچھی سی ویڈیو اپلوڈ کروں تو کائنڈلی آپ لوگ مجھے کمنٹ کریے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں مام رانا۔ اللہ حافظ۔